شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی پر اس وقت پورے انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے. آگ انڈیا کا سوشل میڈیا پیٹ رہا ہے, مین سٹریم میڈیا پیٹ رہا ہے, اور مجھے وہ ایک پرانی بات یاد آ رہی ہے. پاکستان کے ایک نامور موسیقی کے گھرانے کے استاد سے عشق ہوا لتا منگیشکر کو, اور لتا منگیشکر نے استاد جی سے کہا, چلانا کر گئے, اس دنیا سے چلے گئے استاد جی, اور لتا منگیشکر بھی کووڈ-19 کا شکار ہو گئی تھی. ایک بڑی آواز, ایک سریلی آواز جس کی دیوانی ہے آج بھی دنیا, وہ لتا منگیشکر. انہوں نے استاد سے کہا کہ استاد جی میں تیرے عشق میں مر نہ جاؤں کہیں, مجھ سے شادی کر لو. تو استاد جی اور ان کے بھائی نے عجیب بات کی. انہوں نے کہا اگر تیرا میرا بیاہ ہو گیا تو انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی. یہ اتنا بڑا دعویٰ انہوں نے کیا, اور لتا منگیشکر استاد جی کی محبت میں فنا ہوئی, لیکن انہوں نے کسی اور سے شادی نہیں کی. ثنا جاوید اور شعیب ملک کی شادی کا چرچا ہے, ٹرینڈنگ میں ہے, ٹاپ ٹرینڈ ہے یہ سارا معاملہ. کس طرح سے یہ شادی ہوئی, کس طرح سے شعیب ملک نے ثنا جاوید کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑا, یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اور کیا بیتی ثانیہ مرزا پر, یہ سارے کا سارا قصہ میں نے اس ولاگ میں بیان کرنا ہے. میں ہوں سرفراز صفی, اور سارے دوستوں کو السلام علیکم. اور گزارش صرف ایک ہی کہ جو دوست نئے ہیں میرے چینل پر, انہیں چاہیے کہ محبت کا تقاضا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لے تاکہ میرے ہر ولاگ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. لائک ضرور کیا کرے میرے چینل کے ولاگز کو, شیئر ضرور کیا کرے اور کامنٹ ضرور کیا کرے, کیونکہ چلے ہو جی نو جی ہوں ہے اور محبت کی ہوں ہے. 2010 میں شعیب ملک کی شادی ہوتی ہے اپریل 2010 میں ثانیہ مرزا سے, لیکن اس سے بھی پیچھے ایک اور کہانی ہے. اس شادی سے پہلے ایک عائشہ صدیقی نام کی لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر شعیب ملک کی شادی تھی. یہ انڈین ہے, حیدرآبادی ہے, اور یہ ثانیہ مرزا کی فرینڈ تھی. مطلب بعد میں تو اس نے کہا تھا کہ میں ان پہ مقدمہ کرواؤں گی اور پولیس میں لے کے جاؤں گی شعیب ملک کو اور ثانیہ مرزا کو. آسٹریلیا میں ملاقاتیں ہوتی ہیں ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان 2004-05 میں, اور یہ ملاقاتیں بڑھتی جاتی ہیں. اور ملاقاتیں کیوں ہوتی ہیں, ریزن کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں ٹینس سٹار بہت بڑی ثانیہ مرزا, اور کرکٹر بہت بڑے ہمارے شعیب ملک پاکستانی سیالکوٹی منڈا, ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ عائشہ صدیقی جو ہے وہ ثانیہ مرزا کی دوست ہے, اور ثانیہ مرزا شعیب ملک کو سمجھانے کے لیے ملاقاتیں کرتی ہے کہ اس کڑی نو ہن چھڈنا, تو انہوں نے ویاہ کیتا, خفیہ ویاہ کیتا اور اس کی زندگی تباہ کی, اور اب اسے چھوڑو نا. لیکن یہ ملاقاتیں ڈیٹس میں بدل گئی, ڈیٹ مارنی شروع کر دی تھی دونوں نے, اور یہ محبت کی پینگیں بڑی اس میں, اور عائشہ صدیقی ایک طرف رہ گئی, ثانیہ مرزا اور شعیب ملک نے شادی کر لی. ان دونوں کی شادی ہوئی بعد ازاں 4 سال کے عرصہ کے بعد ان کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہوا. لیکن یہ آپ جانتے ہیں یہ لائٹس کی دنیا ہے, روشنیوں کی دنیا ہے, یہ کرکٹ, یہ شوبز, اور یہ مطلب ڈالرز ہے اس میں بہت سارا. کرکٹران بتائیے نا, ناز اور نخرے اور پیسہ کتنا ہوتا ہے ان کے پاس. کیپٹن رہے ہیں شعیب ملک پاکستانی ٹیم کے, اور اب 41 سال کے ہیں, لیکن ابھی بھی ان کا ارادہ ہے, وہ انہوں نے اپنے آپ کو سپر فٹ کیا ہوا ہے, اور ان کا ارادہ ہے کہ کرکٹ کھیلتے ہی رہنا. دوسری طرف ثانیہ مرزا ٹینس کی دنیا کی سٹار, بڑی سٹار, اور بے شمار پیسہ, اور وہی روشنیاں, وہی لائٹس, وہی دنیا, ایک اور طرح کی دنیا. ثانیہ نے اب ڈائیورس لے لیا, بلکہ ان کے پیرنٹس کہتے ہیں ثانیہ کے کہ ہم نے خلا لیا ہے. خلا کی نوبت کیوں آئی, اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس حوالے سے کشیدگی کون سی ہے؟
یہاں بھی کیپٹن کا نام آتا ہے. ہاں جی, عمران خان کا نام آتا ہے, ریکھا جی کا نام آتا ہے, اور کئی سٹارز جو ہے انڈین فلم انڈسٹری کی, ان کا نام آتا ہے کہ ان کے درمیان جو محبتیں تھیں یا جو معاشقے تھے یوں کہہ لیں, وہ پروان نہیں چڑھے, وعدے ہوئے اور جھوٹے وعدے ہوئے. اور ریکھا جی کا تو الزام بھی ہے نا, اور زینت امان کا بھی, دونوں کا, کہ خان صاحب نے انہوں نے خوب پیسے پوسے بھی نا. ہاں, عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے پہلے دن سے پلے بوائے, اور پلے بوائے بھی ایسا ہے جو عورتوں سے پیسے, جمائمہ خان, ریما سارجنٹ, یہ وہ سب ساری خواتین, ٹیریان ٹیریان وائٹ, اور اس کی جو بیٹی ہے اب بھی جمائمہ خان کے پاس. عمران خان کے کزن تھے محسن حسن خان, ایک بلے باز, بڑا بلے باز, اوپنر بیٹسمین پاکستانی ٹیم کا. بعد میں شوبز میں بھی آئے, وہ فلموں میں بھی کام کیا, اور انہوں نے پٹائی انڈین رینا رائے کے ساتھ ان کی شادی ہوئی, لیکن پھر وہی پٹ سیاپا خجل خاری جو ہوتی ہے ان کاموں میں. شعیب ملک نے پٹائی پچھلے کو 3-4 سال سے ثنا جاوید, وہ عمیر جسوال ایک سنگر ہے, ان کی وائف تھی. ظاہر ہے وہ بھی ایک لو سٹوری جسوال کے درمیان اور ثنا کے درمیان. لیکن فہد مصطفیٰ کا جو شو ہوتا ہے جیتو پاکستان, اس میں پہلی دفعہ ان کی ملاقات ہوئی ایک شو میں. اور وسیم بادامی تو بار بار اشارے بھی کرتے رہے نا کہ انہوں کے درمیان وہ چکر چل گیا. اور اس ملاقات کے بعد ثنا اور شادی شدہ ثنا اور شادی شدہ شعیب ملک ایک دوسرے نال پینگا, سمجھ رہے ہیں نا. اور شعیب ملک نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ٹی وی پروڈیوسرز کو, مختلف چینلز کے پروڈیوسرز کو, جو انہیں اپنے شو میں بلانا چاہتے تھے, کہ جب مینو سجنا ہے تو پھر ثنا جاوید آئے گی. کیسا ہے ان کی سفارش پر, شعیب ملک کی سفارش پر جس شو میں یہ جاتے تھے, آپ دیکھتے رہے ہیں پچھلے شوز اٹھا کے دیکھ لیں, تو ثنا جاوید کو ضرور بلایا جاتا تھا. اور سما نیوز کے جو بیورو چیف ہیں لاہور میں, وہ ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں نعیم, انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ یہ شعیب ملک نے ہمارے پروڈیوسرز کو بھی فون کیا, سما کے پروڈیوسرز کو بھی, سوری معذرت, کہ اگر مجھے اپنے شو میں بلانا ہے تو پھر ثنا جاوید آئے گی. ثنا جاوید نے کس طرح سے وہ نمانا سا وہ جسوال ہے اس سے طلاق لی, زبردستی طلاق لی کہ چھڈ میں ہوں, اور اس بندے نے سی نہیں کی. وہ اپنی عزت سے ڈرنے والا بندہ, خاموشی کے ساتھ اس نے اسے چھوڑ دیا کہ جا ایش کر. اور شعیب ملک نے ادھر ثانیہ مرزا کے ساتھ جو معاملات بگڑے ہوئے تھے ان کو مزید بگاڑا. شعیب ملک کے بڑے بھائی نے اور ان کے پیرنٹس نے پوری کوشش کی کہ یہ شادی نہ ٹوٹے, ان کے درمیان اختلاف ہے, اسے دور کر لیا جائے. ریسنٹلی وہ 3-4 مہینے پہلے بھی ان دونوں خاندانوں کا میل ہوا, ملاقات ہوئی, میٹنگ ہوئی اسی حوالے سے دبئی میں. اور شعیب ملک کے بھائی نے بڑی کوشش کی کہ یہ جوڑی سلامت رہے اور یہ ساتھ بنا رہے, لیکن شعیب ملک کیونکہ زلفوں کے اسیر ہو چکے تھے ثنا جاوید کے, اس لیے انہوں نے اپنے پیراں تے پانی نہیں پہن دیتا شعیب ملک نے. اور ثانیہ مرزا جو ہے اس نے پچھلے دنوں وہ پوسٹ بھی لگائی تھی جو بہت پاپولر ہوئی, وائرل ہوئی بہت ساری, کہ طلاق کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی سخت فیصلہ ہے. اور مطلب اس کا لبے لباب یہ تھا کہ ایک کام کوئی نہ کرے اور یہ ایک دوسرے کا ساتھ بنا رہے. لیکن شعیب ملک کی آنکھوں میں, دل میں, روح میں ثنا جاوید اتری ہوئی تھی. انہیں ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات کس طرح سے کشیدہ ہوں گے, انڈیا میں اس کے ساتھ شعیب ملک کے ساتھ فیوچر میں کیا ہوگا جب بھی کہیں کھیلنے ویلنے جائے گا, آپ سمجھ رہے ہیں نا. اور ثانیہ مرزا پر کیا بیتے گی,
اور یہ جو دونوں ملکوں کے عوام ہیں، یہ جو دوستیاں ہیں، اسپیشلی مشرقی پنجاب اور ہمارے لہنگا چڑھتا پنجاب، دونوں پنجاب کے درمیان جو دوستیاں بڑھ رہی ہیں بہت ساری، ان کا کیا بنے گا؟ اور کس طرح سے خوف زدہ ہوں گی انڈین خواتین، انڈین لڑکیاں پاکستانی لڑکوں سے جو ان کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ لمبی لائن ہے ایک، مطلب اگر چھیڑنے بیٹھے ہیں تو ایک لمبی لائن ہے، انڈین لڑکیوں کا پاکستانی لڑکوں سے محبت کا رشتہ، اور پھر کچھ شادیاں، اور پھر طلاقیں اور خلا، اور یہ وہ سب کچھ ایک لمبی کہانی ہے۔ شعیب ملک نے بڑے طریقے کے ساتھ ثنا جاوید کو اپنی محبت میں گرفتار کیا، اور وہ جسوال، وہ سنگر جو ثنا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، جو خاموش تھا، جو یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، یہ ساری بدیانتی دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی میری بجائے، جو کل مجھے محبت کرتی تھی، جس نے کل میرے ساتھ لو میرج کی، جو میرے عشق کے گیت گاتی تھی، وہ کس طرح سے میرے ساتھ بدیانتی کر رہی ہے، مجھ سے چھپا کر شعیب ملک کی محبت میں گرفتار ہوئی ہے، اس کے لیے روتی رہتی ہے، اس کے ساتھ شوز میں جاتی ہے، اور اس نے کس طرح سے میری زندگی کو برباد کیا۔ وہ خاموش رہا، اس نے چونچرا نہیں کی۔ اس سے ثنا نے طلاق مانگی تو اس نے طلاق دے دی کہ اے پھڑ جا، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ وہ خلیل الرحمان قمر، اختلاف تے انہیں ہمیشہ ہوں نا، لیکن اس کا جو وہ ڈرامہ سیریل تھا میرے پاس تم ہو، اس کے بڑے اثرات ہیں اس سماج پر، اس سوسائٹی پر، اور ہماری سوسائٹی کا، ہمارے سماج کا ایک بھیانک چہرہ خواتین کے حوالے سے اس نے اٹھا کے ٹی وی سکرین پر دکھایا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اب جب کہ ثنا کی اور شعیب ملک کی شادی ہو گئی ہے، شعیب ملک نے اس اپنے بیٹے کا بھی نہیں سوچا جو ثانیہ مرزا کے پاس ہے، جو بڑا کیوٹ سا بیٹا ہے، کیوٹ سا بچہ ہے، اس کا بھی نہیں سوچا، اس کی محبت کا بھی نہیں سوچا کہ وہ میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، کیسے بابا بابا کرتا پھرتا ہے مجھے، اور میں اس کی محبت کے باپ جو ہوتے ہیں نا، باپ جو نسلی ہوتے ہیں، جو خاندانی ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے جہنم قبول کر لیتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے دنیا سے بھڑ جاتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے اپنے اندر کی ہر خواہش کو مار لیتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے، اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے غفلت نہیں کرتے کسی بھی طرح سے۔ ہمارے یہ جو بڑے کرکٹر ہیں، بڑے کیپٹن، 92 کا کپ جیتنے والے عمران خان، جس طرح سے انہوں نے قاسم کو اور ابراہیم کو چھوڑا، وہ بھی ایک کہانی ہے۔ جب سے پرائم منسٹر بنے ایک دفعہ بھی اپنے بچوں کو ملنے کے لیے نہیں گئے، جیل میں گئے تو روتے رہے کہ ہائے مینوں قاسم دی تے ابراہیم دی یاد آندی ہے، اور میری گل نہیں کراندے میرے بچیاں دے نال۔ اور کل میں نے جو ولاگ کیا تھا، بلکہ آج ہی صبح جو میں نے سحری کے ٹائم اپلوڈ کیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان سے ایک ڈیوائس پکڑی گئی ہے، انتہائی طاقتور خفیہ ڈیوائس، جیل کے اندر سے، اور ایک وکیل نے ان تک یہ پہنچائی تھی، اور وکیل کی بھی تفتیشیں ہو رہی ہیں، اور ان پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں سے لائے تھے یہ جھمکے، کس نے بھیجے ہیں یہ جھمکے، اور کہاں سے ملے ہیں تجھے یہ جھمکے، اور کیسے پہنچائے ہیں یہ جیل میں تم نے جھمکے۔ آپ میرا پچھلا ولاگ دیکھ سکتے ہیں، اس میں پوری تفصیل ہے اس بات کی، اس خبر کی۔ اور شعیب ملک نے دہرایا ہے عمران خان کے اسی رویے کو کہ بچوں کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں۔ عمران خان تو وہ بڑا باپ ہے نا کہ جس نے اپنے ٹیریان کو بھی چھوڑ دیا، اپنی سگی بیٹی کا نام تک نہیں وہ لیتا، اپنی زبان پہ نہیں لاتا، جس سے انگلینڈ کی عدالتوں نے پروو کیا کہ یہ عمران خان کی بیٹی ہے، اور جمائمہ بڑے گردے کی مالک وہ عورت، وہ خاتون، اس کا ذاتی کیریئر یا ذاتی کریکٹر جو بھی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ جس طرح سے اس نے ٹیرین وائٹ کو پالا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ پالا ہے، اپنی بیٹی سمجھ کے پالا ہے، وہ
مطلب بے مثال کردار ہے. لیکن شعیب ملک نے اور عمران خان نے واقعی اپنی اولاد کو کبھی بھی اولاد نہیں سمجھا. ظاہر ہوتا ہے ان کے پریکٹیکلی کارناموں سے، ان کے رویے سے یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اپنی اولاد کبھی نہیں سمجھا. جب مشکل میں ہے عمران خان تو اب اسے ابراہیم اور قاسم یاد آ رہے ہیں. جب پرائم منسٹر تھا تو ایک دفعہ اپنے بچوں کو نہیں ملا، پرائم منسٹری سے اتر گیا تو پھر نہیں ملا، اور یہی کہتا رہا کہ میرا تو جینا مرنا پاکستان ہے، میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے. تو پاکستان میں قاسم اور ابراہیم پر ان کے آنے پر کوئی پابندی نہیں تھی. انہیں اگر اپنے باپ سے محبت ہوتی تو وہ ضرور اپنے باپ کو ملنے کے لیے آتے، اور آج بھی اگر انہیں محبت ہو اپنے باپ سے تو اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہوتے. خبریں یہی تھیں جو میں نے رات آپ کو بتائی اپنے ولاگ میں، کہ کہا جا رہا ہے کہ جو واٹس ایپ کال ہوئی تھی عمران خان کی اپنے بیٹوں کے ساتھ، لیٹسٹ آخری جو کال تھی، اس میں یہ ڈیوائس ڈسکس ہوئی تھی کوڈ ورڈز میں، اور پھر وہ ڈیوائس جیل میں پہنچی عمران خان کے پاس. خیر، ہم شعیب ملک کی طرف آتے ہیں کہ شعیب ملک نے اپنی اولاد کو اگنور کیا. شعیب ملک نے ہنستا بستا گھر اجاڑا ثنا جاوید کا. شعیب ملک نے اس مرد پر جبر کیا، ظلم کیا، جو جسوال ہے، جو سنگر ہے. یہ بڑے ملوک لوگ ہوتے ہیں، یہ فن اور آرٹ سے جڑے ہوئے لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، بڑے اور ہی طرح کے. یہ پتہ نہیں اس کی روح میں، اس کے اندر کتنی بڑی یہ چوٹ لگی ہوگی کہ اس کی بڈھی نو ان دی بیوی نو پھسا لیا یار، اور اس سے زبردستی طلاق دلوائی، اور اس کے ساتھ شادی رچائی اس بندے نے. اس کے اندر پتہ نہیں کون سے گھوڑے بھاگ رہے ہوں گے، اور وہ کیا کر رہے ہوں گے، کس طرح کی للکار ہوگی ان گھوڑوں کی، دھمک ہوگی، اور کس طرح کی للکار ہوگی اس روح کی جو جسوال کی روح ہے. پاکستان اور انڈیا کے حالات ان معاملات سے کس قدر کشیدہ ہیں پہلے ہی آپ جانتے ہی ہیں. انڈین عوام اس وقت شعلہ بنی ہوئی ہے، آگ کا وہ شعلہ کہ جو مطلب جو کہتا ہے کہ میں بھسم کر دوں سب کچھ. انڈیا میں بعض ایریاز میں اس حوالے سے مظاہرے بھی ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف. ان کا مین سٹریم میڈیا بہت بکواس کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آگ لگی ہوئی ہے. اور بعض شہروں میں، انڈیا کے بعض شہروں میں 140 کروڑ کا وہ ملک ہے، 140 کروڑ عرب کی آبادی، 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کا وہ ملک ہے. اور وہ جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں جنہیں سوشل میڈیا پر یا مین سٹریم میڈیا پر نہیں دکھایا جا رہا، اسے چھپایا جا رہا ہے. لیکن کیا یہ محبت کی اعلیٰ مثال ہے؟ نہیں، کسی بھی صورت نہیں. کسی کا ہنستا بستا گھر اجاڑنا، اپنی اولاد کو اگنور کرنا، اور کسی ایسی سپر سٹار کو، ٹینس کی سپر سٹار کو یوں پہلے ورکلانا اور پھر چھوڑنا. اور پھر وہ عائشہ صدیقی جسے دونوں نے ڈاج کیا، ثانیہ مرزا نے اور شعیب ملک نے. وہ صدیقی ایس، شعیب ایس، ثانیہ ایس اور ثنا ایس. ایس بڑا اہم ہے ان دونوں کی شادی میں اور ان کے ماسی میں. یہ ایس کیا رزلٹ اخذ کرتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کرے اور ٹلی مار لے، ٹلی ٹرن کر کے. اللہ حافظ.